A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Welcome, dear viewers, to day 5 of Minhaj Women UK's 10 Days of Muharram programs. In these 10 days, we reflect on the life and sacrifice of Imam Hussain alayhi salam. We look at the lessons to be learnt from the personality of Imam Hussain alayhi salam and from the most tragic events of Karbala. Imam Hussain alayhi salam fought and died for the cause of Islam, to fight against the oppression and injustice that had taken root in society. He fought against the rot of an evil system taking hold that sought to corrupt Islam. I would now like to invite Sister Yasmin Sabur to recite from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کیا کرو میری ناشکری نہ کیا کرو. ہے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں. وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور ہم بالضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. اور ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پہ در پہ نوازشیں ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جزاک اللہ. MashaAllah, Jazakallah, Sister Yasmin, for these ayahs from Surah Baqarah, in which Allah Almighty has instructed us to remember Him and be grateful to Him, and He has also explained the status of martyrs. Allah Almighty also tells us to remain patient in the face of loss. At the time of Karbala, there were many who disagreed with the rule that had been illegally implemented in the Muslim world, but very few had the courage to speak out against this tyranny.
and no one save Imam Hussain alayhi salam and his small group stood up to this oppression and transgression of Allah's deen. I would now like to ask Sister Rimsha Kausar to present a naat. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر وہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر وہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بڑھ رہا ہے یہاں دامنے مراد، ہر ایک بڑھ رہا ہے یہاں دامنے مراد، مہلوک آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مہلوک آ رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، روح ہر بشر ہے سوئے مدینہ کیے ہوئے، روح ہر بشر ہے سوئے مدینہ کیے ہوئے، دنیا سما گئی ہے محمد کے شہر میں،
دنیا سما گئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ Jazakallah, Sister Rimsha, for this heartfelt recitation. As the tragedy of Karbala unfolded, Imam Hussain alayhi salam endured pain and sorrow beyond our understanding, yet still remained steadfast, patient and courageous, even when he saw the fatally wounded bodies of his children, family and friends. He had only to accept the regime and he was free to live in Medina, but his obedience to Allah would not allow him to do so. Can I now invite Sister Badira Ghani to present a manqabat? سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں جو
دو پھول تھے مہکتے زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک نے وہ ہیرے رلا دیے ہیں کربل کی خاک نے وہ ہیرے رلا دیے ہیں بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ دو چار آنسو جس نے رو کر بہا دیے ہیں دو چار آنسو جس نے رو کر بہا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. MashaAllah, Jazakallah, Sister Badriya. Could I now invite Sister Rimsha Kausar to present a manqabat? بادشاہ حسین شہنشاہ حسین دین ہے حسین دین پناہ حسین دین پناہ جان مانگو میں دل نہیں دوں گا دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس کی خاطر یہ کائنات بنی جس کی خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے گر پرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے رات سے دن جو یہ نکلتا ہے رات سے دن جو یہ نکلتا ہے مسکرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے تم جسے آسمان سمجھتے ہو
जिसे आसमान समझते हो, शामियाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। बोली ज़हरा ये अश्क दो मुझको, बोली ज़हरा ये अश्क दो मुझको, ये खजाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। MashaAllah, Jazakallah, Sister Rimsha. In Surah 42, Ayah 23, Allah Almighty says to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, "Say, I do not ask for any recompense for this preaching the faith in messengership, but seek love for my kindred and Allah's nearness." From this ayah, it's very clear that love for Ahlul Bayt is incumbent upon all of us. The fact that Imam Hassan alayhi salam and Imam Hussein alayhi salam will be the leaders of the youth in heaven proves how very beloved to Allah Almighty they both are. And Imam Hussein, through accepting not only his own martyrdom, but that of his children and his family members, showed how deserving he is of this reward. Imam Hussein alayhi salam accepted his fate rather than to allow himself to be a bystander while Islam was corrupted. He could not remain passive in the face of this evil that sought to drag society back to pre-Islamic times. There have been many martyrdoms for Islam, but Imam Hussein alayhi salam's is the foremost, which is why it will remain alive in the hearts of believers until the end of time. Imam Hussein alayhi salam is remembered primarily for his ultimate sacrifice, but along with this, his personality was truly a model of excellence. To cast a light on some of these virtues, I would like to now invite Sister Rukshanda Kabul, President South Zone, to enlighten us on some of these qualities. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ کی توفیق خاص سے ہم محرم الحرام کے سلسلے میں منہاج ویمن لیگ UK کی جانب سے منعقدہ 10 روزہ محافل ذکر امام عالی مقام علیہ السلام کے سلسلے کی 5ویں نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ جل شانہ کی عطا کردہ اس خاص توفیق پر ہم اس کے حضور شکر بجا لاتے ہیں۔ سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر دراصل محبوب حبیب کبریا کا ذکر ہے، یعنی آقائے دو جہاں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، جو کہ خود اللہ جل شانہ کا ذکر ہے۔ یہ ذکر ہے بالا و اعلیٰ نبوت کے سید و سردار آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفہ و اعلیٰ
سید و سردار نواس علیہ السلام کا۔ یہ ذکر ہے شہزادی کونین جناب سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ولایت کے امام و سردار امیر المؤمنین خلیفہ چہارم سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے عالی مرتبت شہزادے کا۔ یہ ذکر ہے امیر المؤمنین سید الشہداء جناب سیدنا مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور صبر و رضا، تسلیم و رضا، زہد و تقوی، جرت و استقامت کی پیکر امامت جناب سیدہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پیارے بھائی سید الشہداء جناب امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ ذکر ہے اللہ کے حبیب کے ان عظیم نواسے کا جو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بے مثل اور بے نظیر ہیں۔ اس طیب و طاہر اور مطہر ذکر کو جس انداز سے پیش کرنے کی آج سعادت حاصل ہو رہی ہے اس کا عنوان ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت۔ امتی اس وقت تک امتی رہتا ہے جب تک وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ادب اور اتباع میں زندگی گزارتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات پر عمل پیرا رہتا ہے اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ حدود کے اندر رہ کر اپنے اعمال کو بجا لاتا ہے اور اپنے احوال کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بے شمار منور گوشوں میں سے کچھ خیرات حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت شہادت کربلا کے حوالے سے زیادہ مشہور ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام کو صرف ایک نسبی شرف حاصل تھا، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت کے اتنے محاسن اور محامد ہیں کہ نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام 5 شعبان 4 ہجری میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی امیر المؤمنین سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نصف رمضان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ربیع الاول 11 ہجری میں ہوا۔ اس طرح یہ دونوں بھائی اپنی اپنی زندگی کے ابتدائی 6-7 برس براہ راست رسول محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت رہے۔ دونوں کے کان میں اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، دونوں کو گھٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کے ساتھ عطا فرمائی۔ دونوں کا نام آقا علیہ السلام نے خود رکھا، جو اللہ جل شانہ نے خوب سنبھال کر جنت میں رکھا تھا۔ اتارے گئے ایسے نام حسن اور حسین جو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ علیہ السلام کے پیارے شہزادوں کے لیے یہ دونوں نام رکھے گئے۔ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل اپنی دعاؤں کے حصار میں رکھا۔ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکھڑانے اور گرنے سے بچاتے تھے۔ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ چمٹاتے تھے، چومتے تھے اور سونگھتے تھے اور فرماتے تھے، یہ دونوں میری دنیا کے مہکتے پھول ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک چساتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو خاص طور پر لسان نبوت چسانا در حقیقت لسان حسین میں کلمہ حق و عدل ودیت فرمانا تھا۔ چنانچہ مستقبل میں اس زبان سے جس شان کے ساتھ کلمہ حق بیان ہوا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نظر تھا۔ 6-7 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اگر بچہ ذہین و فطین ہو تو بہت کچھ اخذ کر لیتا ہے۔
सैयदना इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जूदत तबा और ज़कावत व फ़तानत से खूब बहरामंद फरमाया था। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मुबारका रिवायत फरमाई। मसनद अहमद और सुनन तिरमिज़ी में आप अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बख़ील वो है जिसके पास मेरा ज़िक्र हो फिर भी वो मुझ पर दुरूद न भेजे। मसनद अहमद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी एक हदीस मुबारका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसीन मुसलमान वो है जो ला यानी कलाम तर्क कर दे। एक और हदीस मुबारका तबरानी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है जिसमें एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं कम हौसला और कमज़ोर हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे जिहाद की तरफ आ जाओ जिसमें कांटा नहीं, यानी हज अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के बाद दोनों भाइयों का बचपन और लड़कपन और जवानी सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ेरे निगरानी गुज़रा। इस अरसे में दोनों इमाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम किस ज़ौक़ व शौक़ से हुसूल इल्म में मसरूफ़ रहे, इसका अंदाज़ा इस वाक़े से खूब लगाया जा सकता है। शुमाइल तिरमिज़ी में रिवायत है कि इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अपने मामू हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा दरियाफ़्त किया। हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े शौक़ से सरापाए अक़दस बयान फरमाया करते थे और मुझे इश्तियाक था कि मैं उनकी ज़ुबान से सुनूं। चुनांचे उन्होंने तफसील से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा बयान फरमाया। सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अपने इल्मी सबकत को हासिल करने के लिए, साबित करने के लिए कुछ अरसा ये रिवायत अपने दिल में छुपाए रखी। फिर मैंने ये हदीस सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बयान की तो मैंने देखा कि वो मुझसे सबकत ले गए हैं। ना सिर्फ ये कि मामू जान से पूछ चुके हैं बल्कि अब्बा जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ लाने, बाहर ले जाने और रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी मालूम कर चुके हैं। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहायत प्यारी ये हदीस तफसील के साथ शुमाइल तिरमिज़ी बाब माजा फ़ी तवादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। इस रिवायत से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने बचपन ही से सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबकत व फरासत से नवाजा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म और तकवा के माहौल में आँख खोली और परवरिश पाई थी। इल्म का बाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आपके घर में खुलता था और तकवा की आप अलैहिस्सलाम को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से घुट्टी मिली थी। इसलिए फ़ितरी तौर पर आप अलैहिस्सलाम अपने दौर में शरीयत, तरीक़त और हकीकत के इमाम थे। इस बात का अंदाज़ा एक वाक़े से लगाया जा सकता है जो कि इब्न असाकिर ने अपनी तारीख़ दमिश्क में लिखा है। उसका तर्जुमा कुछ यूँ है, एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों में बैठे हदीस मुबारका बयान फरमा रहे थे कि एक शख्स नाफ़े बिन अज़रत नामी खड़ा हुआ और कहने लगा, इब्न अब्बास, आप लोगों के सामने छोटे छोटे मसले बयान करते रहते हो, ज़रा अपने उस इलाह का हाल तो बयान करो जिसकी तुम इबादत करते हो। सवाल की बेबाकी और शिद्दत के बायस इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर झुका लिया। हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम भी एक तरफ बैठे हुए थे। फरमाया, इब्न अज़रक मेरे पास आ जाओ। वो शख्स कहने लगा, मैंने आपसे नहीं पूछा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इब्न अज़रक ये अहले बैत नबूवत के फ़र्द हैं और यही हकीकत में इल्म के वारिस हैं। वो शख्स हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया, नाफ़े, जिसने अपने दीन की बुनियाद कयास पर रखी हमेशा इल्तिबास में पड़ा रहेगा, जब गिरेगा औंधे मुँह गिरेगा, मिनहाज के बारे में पूछता ही रहेगा, कजी के साथ सफ़र करेगा, रास्ते से भटका ही रहेगा, फजूल बातें कहता रहेगा। इब्न अज़रक
میں اپنے الہ کی وہ شان بیان کرتا ہوں جو اس نے خود بیان فرمائی ہے، میں اس کی وہ تعریف کرتا ہوں جو اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اس کا حواس سے ادراک نہیں ہو سکتا، اسے لوگوں سے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ قریب ہے لیکن چمٹا ہوا نہیں، وہ دور ہے لیکن سمٹا ہوا نہیں، وہ اکیلا ہے، اجزاء سے پاک ہے، اسے آیات سے پہچانا جاتا ہے اور علامات سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، بڑا ہے اور بلند و بالا ہے۔ ابن ازرق رو پڑا، بولا حسین کتنا حسین کلام ہے تیرا۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتلایا گیا ہے کہ تو میرے ابا جان اور میرے بھائی اور میرے بارے میں کفر کی شہادت دیتا ہے۔ ابن ازرق بولا حسین واللہ میں یہ بات کہتا تھا لیکن تم لوگ تو اسلام کے مینارے اور احکام کے ستارے ہو۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بولا پوچھئے۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر سورہ کہف کی آیات پڑھیں جن کا ترجمہ ہے کہ اور وہ جو دیوار تھی سو 2 یتیم لڑکوں کی تھی اس شہر میں، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا تھا اور ان کا باپ صالح تھا۔ یہ دیوار گرنے کے قریب تھی جسے حضرت خضر علیہ السلام نے بلا معاوضہ تعمیر کیا تھا تاکہ خزانہ محفوظ رہے۔ سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا ان لڑکوں کی یہ حفاظت کس وجہ سے ہوئی؟ ابن ازرق نے جواب دیا باپ کی وجہ سے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو ان کا باپ بہتر تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہر اعتبار سے ان یتیم لڑکوں کے باپ سے بہتر تھے۔ تو کیا اللہ ہمارے ابا جان کی وجہ سے ہماری اور ہمارے ایمانی خزانے کی حفاظت نہیں فرمائے گا؟ اس سے ہمیں سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام کی علم، سخاوت، فطاحت اور بلاغت کا اور آپ علیہ السلام کی جرت اور بے باکی کا۔ سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام صورت کے ساتھ ساتھ سیرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شبیہ تھے۔ آپ علیہ السلام کی طبیعت میں تواضع اور انکساری حد درجہ تھی۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے، دیکھا کہ صفہ میں چند مساکین بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو دعوت دی۔ آپ علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا۔ پھر فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے گئے اور اپنی اہلیہ سے فرمایا گھر میں جو کچھ ہے نکال دو۔ اسی طرح سخاوت بھی آپ علیہ السلام کی جدی وراثت تھی۔ ایک مرتبہ ایک سوالی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں مانگتا پھرتا تھا۔ پھرتے پھرتے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے در دولت پر آ پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور 2 شعر پڑھے۔ سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے نماز مختصر کی اور باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ ایک حاجت مند فاقہ زدہ اعرابی ہے، پھر اندر تشریف لے گئے اور اپنے غلام کو آواز دی۔ غلام نے عرض کیا لبیک یبن رسول اللہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے نفقے میں سے تمہارے پاس کتنا مال بچا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ 200 درہم ہیں، وہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ گھر والوں میں تقسیم کر دوں۔ لیکن سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا وہ سب لے آؤ، ان سے زیادہ حقدار اب آ گیا ہے۔ چنانچہ 200 درہم اس اعرابی کو عطا فرما دیے اور پھر بھی کمی کے لیے معذرت فرمائی۔ اعرابی تعریف کرتا ہوا خوشی خوشی چلا گیا۔ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں بھوک اور پیاس نے گھیر لیا، سامان ختم ہو چکا تھا۔ دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ اس بڑھیا نے پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک بکری ذبح کر کے اور روسٹ کر کے پیش کی، کھانے کے لیے پیش کی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی خدمت کو اتنا خوشی سے قبول فرمایا اور اسے فرمایا کہ جب ضرورت ہو مدینہ طیبہ آنا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کا بدلہ اتنے بڑے احسان عظیم کی صورت میں دیا کہ ایک مرتبہ وہ بڑھیا فاقہ کشی کا شکار ہو کر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں مزدوری کرتی ہوئی نکلی۔
تو سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اس بڑھیا کو پہچان لیا اور پھر اس بڑھیا کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائے. پھر اپنے غلام کے ساتھ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے در دولت کی طرف روانہ کیا. سیدنا امام علی مقام علیہ السلام نے بھی اس بڑھیا کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائے. پھر آپ علیہ السلام نے اپنے غلام کے ساتھ اس بڑھیا کو سیدنا عبداللہ بن جعفر علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج دیا. تو سیدنا عبداللہ بن جعفر علیہ السلام نے اس بڑھیا کو 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرمائے. وہ بڑھیا جب مدینہ کی طرف آئی تھی تو بھوکی پیاسی تھی، مفلس تھی، لیکن جب کریموں کی بارگاہوں سے ہو کر گزری تو مدینہ طیبہ کی امیر ترین خاتون تھی. سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کا دل زہد و ورع سے لبریز رہتا. آپ علیہ السلام کی طبیعت نہایت موزوں تھی. قلبی کیفیات میں کبھی تموج برپا ہوتا تو اس طرح کے اشعار بیان فرماتے. ان کا ترجمہ پیش کیے دیتی ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا کوئی نفیس چیز شمار کی جاتی ہے تو آخرت اس سے زیادہ قیمتی اور بلند تر ہے. اگر یہ ابدان موت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو اللہ کے راستے میں تلوار سے قتل ہو جانا افضل ہے. اگر رزق تقدیر میں لکھی ہوئی کوئی چیز ہے تو کسب معاش میں قلیل سعی جمیل تر ہے. اگر اموال چھوڑنے ہی کے لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں تو آدمی کو کیا ہوا ہے کہ اس چیز پر بخل کرتا ہے جسے چھوڑ ہی جانا ہے. ذوق عبادت بھی آپ علیہ السلام کی طبیعت میں فطری تھا. کثرت سے روزے رکھتے اور اکثر نمازوں میں مشغول رہتے. ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے 25 حج پیدل ادا کیے، جبکہ بہترین اونٹنیاں ساتھ ہوتی تھیں. پیدل حج افضل ہے. سیدنا امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی طبیعت کے مطابق ہمیشہ افضل عمل کو اختیار فرمایا. اللہ کے خوف میں گریہ وزاری میں سیدنا امام علی مقام علیہ السلام اکثر روتے. شجاعت اور بصالت میں آپ علیہ السلام سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے سچے وارث تھے. جمل، صفین وغیرہ تمام مغازی میں آپ علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ رہے. غالباً اسی فطری جرت اور استقامت کی وجہ سے ہی سیدنا امیر المؤمنین علیہ السلام نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فانا و حسین فرما کر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو اپنی شخصیت کے ساتھ ضم کر لیا تھا. امام علی مقام علیہ السلام عمر کے اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں چھوٹے تھے، لیکن تمام تر صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور آپ کے اخلاق اور اطوار کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے تھے. حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آتے تھے. غور کیجئے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اور اجل صحابہ تعظیم و تکریم سے پیش آتے تھے. سچ ہے کہ قدردانوں اور مرتبہ شناسوں نے تعظیم و توقیر کی اور دنیا پرست اندھوں نے گھوڑوں تلے رونٹ ڈالا. سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی شخصیت صرف کربلا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اتنی ہمہ گیر شخصیت ہے کہ اس کی تعبیر صرف اور صرف قرآن مجید کے ان الفاظ سے ہی کی جا سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. یہ آیہ مبارکہ اللہ جل شانہ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے لیے فرمائی، اور اگر ہزاروں سال کے بعد اللہ جل شانہ فرزند ابراہیم علیہ السلام میں یہی اوصاف حمیدہ پیدا فرما کر اسے اسوہ ابراہیمی کا شاہد اور نذیر بنا دے تو اس پر حیرانی کیسی. سیدنا امام علی مقام علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، یکسو ہو کر رہنے والے تھے. مشرکین سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا.
اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو چن لیا تھا اور صراط مستقیم پر چلایا۔ کربلا کے افق پر تو صرف آپ علیہ السلام کی شخصیت کا سورج طلوع ہوا تھا۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے حسنین کریمین علیہ السلام کو خاص حیثیت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین علیہ السلام سے ان کے بچپن میں خصوصی بیعت لی۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر سے بیعت لی جبکہ یہ نابالغ بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوا کسی بچے سے بیعت نہیں لی۔ حسنین کریمین علیہ السلام کی خصوصی گواہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط پر موجود ہے، جس سے حسنین کریمین علیہ السلام کی شان جداگانہ کا بیان ممکن ہے۔ محمد بن سعد لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطوط پر کبھی گواہ کا نام بھی لکھواتے تھے، کبھی ایک گواہ، کبھی دو، کبھی زیادہ۔ ایک خط پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی موجود ہے۔ دیکھیں کم سنی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی گواہی کو معتبر قرار دیتے اور اس امت میں آپ علیہ السلام کی خاص حیثیت کو ظاہر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی قرابت کا رشتہ اور تعلق حسنین کریمین علیہ السلام کی واحد امتیازی اور عرفہ و اعلیٰ شان ہے۔ محمد بن سعد بصری ظاہری لکھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہر سال منادی کراتے تھے کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حق ہو وہ ہم سے طلب کرے۔ پھر حسن و حسین علیہ السلام نے بھی یہی عمل جاری رکھا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی حقانیت کا دین، دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت تک پہنچایا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام رہتی انسانیت تک کے لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بچایا۔ امت کا ذکر الہی، عبادت و طاعت الہی، عشق الہی میں قربانی ایک طرف، سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کا سجدہ امت کے سجدوں سے بلند و بالا ہے۔ عشق الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیاں بے حساب اور لازوال ہیں۔ سر نیزہ ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید سیدنا امام علی مقام علیہ السلام ہی کی شان ہے۔ الغرض اگر آج ہمیں صدائے اذان بلند ہوتی سنائی دیتی ہے تو صرف اور صرف یہ صدقہ ہے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کا۔ آپ علیہ السلام کے لا تعداد احسانات کے بوجھ تلے امت دبی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنے خاص کرم سے ہمیں نوازا، کہ اس تجدیدی تحریک سے وابستہ کیا جو قافلہ حسینیت اور فکر حسینی کی علم بردار ہے۔ وہ شیخ، وہ قائد اور وہ پیشوا عطا فرمایا جو کائنات ارضی میں عشق رسول اور عشق آل رسول کی خیرات تقسیم فرما رہے ہیں۔ میری مراد حضور سیدی شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی ذات گرامی ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں عالمین میں آقا علیہ السلام کے شہزادوں، جنت کے سرداروں، دونوں جہانوں کے سرداروں علیہ السلام کی خیرات عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Jazakallah Sister Rakshanda for casting a light on the characteristics of Imam Hussein alayhi salam. Not only a true defender of Islam, but also a great speaker, a man of great generosity, kindness, and blessed in so many ways. To conclude our program, I would like to ask Kulthum to recite Salam. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم
آیت پہ لاکھوں سلام، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، اور راضی اپنا خدا کر لیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کو تیروں سے چھلی کھرایا گیا، جس کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ Jazakallah, Sister Kulsoom. Dear viewers, I would like to thank you all for watching today's program and hope you will go away having not only learned something new, but also a refreshed desire to strive to practice Islam in the spirit of Imam Hussain alayhi salam, to be pious, kind, patient, and generous, and to have forbearance and faith at all times. Please join us again tomorrow at 1 p.m. for day 6 of 10 days of Muharram. Assalamu alaikum.